25واں پارہ ہے سورۃ الشورى، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ وحی کا نزول کرتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام کی طرف، اور اے میرے نبی آپ کی طرف اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا رہا۔ تو یہ جو وحی ہے، اس سے متعلق بنیادی بات یہ ہے کہ ہر پیغمبر کی طرف جو وحی کی جائے تو امت کے ذمے لازم ہے کہ اس پر ایمان لے آئے۔ اس سے بڑھ کر مقصد یہ ہوتا ہے، اور جب امت ایمان لے آئے تو وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بنا، کیونکہ وہ ایک دستور العمل ہوا کرتا ہے۔ امت کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا دے۔ اس لیے امت کا امتحان یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے جو بھیجا گیا دستور ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے والے ہیں یا اس کے خلاف زندگی گزارنے والے ہیں۔ لیکن اللہ نے جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ نے ہر امت کے لیے اس کی زبان کے مطابق پیغمبر کو بھیجا، اور پیغمبر کو زبان کے مطابق اس لیے بھیجا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے سامنے کھل کے بیان کر لے۔ اب جب کسی چیز کی ضرورت ہے ان کے لیے، وہ ان کے سامنے کھل کے بیان کیا جائے تو وہ سمجھ جائیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بعثت کی ہے، تو آپ کی بعثت وہ عرب کے اندر ہوئی، لہٰذا عربی زبان والے ہیں تو اللہ نے پیغمبر کو بھی عربی زبان کے حوالے سے بعثت فرمائی، اور جو اللہ نے پیغمبر کو دستور دیا قرآن مجید کی شکل میں تو وہ بھی عربی زبان کے اندر۔ اسی اللہ فرماتے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ ہمارا دستور چلا آ رہا ہے۔ پہلے بھی انبیاء علیہم السلام کو ان کی قوم کے مطابق ان کی زبان میں ہم نے وحی کی ہے، آپ کی طرف بھی وحی کی اس قرآن کی، اور یہ عربی نسل لوگ کے لہذا عربی زبان کے اندر ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر تعلیم کی زبان وہ قومی زبان ہونی چاہیے، اور آج بدقسمتی سے ہم اس میں دھوکے کا شکار ہو چکے، ہم اپنی قومی زبان بھول چکے، ہمیں پتہ نہیں اردو کیا ہے، اور اس پر بڑا فخر کر رہے ہیں کہ اپنی قومی زبان سے ہٹ کر ایک اور زبان، حالانکہ ایک زبان ہماری مادری زبان ہوتی ہے، جس ماں سے ہم پیدا ہے، وہ ماں جس قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اس کی زبان ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 ہماری قومی زبان ہے، تو قومی زبان ہماری اردو ہے، لیکن ہماری دفتری زبان دیکھیں، ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں، جو داخلے کا فارم ہوتا ہے اس کو والدین نہیں سمجھتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، مجھ سے کیا مانگا گیا ہے، اور بیچارے دستخط کرتے رہتے ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ بہت سارے لوگ کاروباری میدان میں بھی چلے جاتے ہیں بیچارے، اور خاص کر سوسائٹیز کے اندر لوگ فارم رکھتے ہیں جی، اور پلاٹس کے فارم جو بیچارے کو پتہ نہیں چلتا مجھ سے دستخط دیے جا رہے کیا ہے، بہت کم لوگ سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو ایک قومی زبان ہے، اور تیسری زبان ہماری ہے، وہ ہے ہماری مذہبی زبان۔ اب ہم اپنی ذات کے اعتبار سے سوچیں کہ ہم کس زبان میں آگے ہیں، کہ ہماری زبانیں کس درجے۔ بہرحال اللہ نے پیغمبر کو اس کی قوم کے مطابق زبان کے حوالے سے کتاب دی، تو اللہ فرماتے کہ ہم نے آپ کو بھی یہ قرآن
اگر دیا ہے تو عربی زبان کے اندر، کیونکہ مخاطب عرب ہیں۔ لیکن اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو صرف عرب کے لیے نہیں ہیں، تو اللہ جل شانہ نے پیغمبر کو جو مبعوث فرمایا عرب کے اندر اور قرآن بھی عربی زبان کے اندر، تو گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قومی نبی ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قومی نہیں، آپ بین الاقوامی نبی ہیں۔ بقیہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت ایک قوم کی بنیاد پہ، اور میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت وہ بین الاقوامی ہے تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے۔ اس اللہ فرماتے قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب انسانوں کے لیے قیامت تک آنے والوں کے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کافۃ للناس ہے، سارے دنیا کے انسانوں کے لیے، لیکن براہ راست بعثت عرب کے اندر اور عرب کے واسطے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ لیکن جب اللہ جل شانہ نے قرآن مجید پیغمبر کو عطا فرمایا تو پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اس قرآن کے نازل کرنے سے مقصود یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بستیوں کا جو اصل مرکز ہے اس مرکز والوں کو آپ ڈرا دیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور صرف وہ مرکز والے نہیں بلکہ اس کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں، جتنی بستیاں ہیں، سب کو آپ ڈرا دیں۔ یہاں پر لفظ آیا ام القرى، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یقال لما كان اصلا لوجود الشيء او تربیته او اصلاحه، کسی چیز کے وجود کے لیے جو اصل ہوا کرتا ہے، اساس اور بنیاد اور جڑ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، یا کسی چیز کی تربیت اور اصلاح کے لیے ماں کو بھی عربی زبان کے اندر کہتے ہیں۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کہ ماں بنیاد ہے بچے کی وجود کے لیے، ماں بنیاد ہے بچے کی تربیت کے لیے، بچے کے اصلاح کے لیے۔ اس لیے ماں یہ بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی، یہ اپنی صفات منتقل کرتی رہتی ہے۔ بہرحال ام القرى، بستیوں کا جو مرکز ہے، پوری دنیا کی جو زمین ہے، اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مکہ کے اندر جہاں بیت اللہ تعمیر ہے، اللہ نے سب سے پہلے اس جگہ کو وجود دے کر اس کو اللہ نے پھیلا دے، یہ پوری زمین اللہ نے یہاں سے پھیلا دی۔ تو پوری زمین کی جو پھیلاؤ، اس کا جو اصل مرکز ہے وہ یہ مکہ ہے۔ اللہ فرماتے آپ بستیوں کا جو مرکز ہے، اصل جو اس کا بنیاد ہے، جو جڑ ہے، یہاں بسنے والوں کو آپ ڈرا دے، لیکن جہاں پر سینٹر پوائنٹ ہوا کرتا ہے تو اس کے ارد گرد جتنا سرکل ہوا کرتا ہے سارے برابر ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے وَمَنْ حَوْلَهَا، اس کے ارد گرد جتنے لوگ بستے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب تک جتنے لوگ آباد ہیں اس زمین پر، تمام لوگوں کو ڈرانے کے واسطے آپ کو بھیجا گیا، یہ قرآن دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مشرق اور مغرب میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن براہ راست عرب کے لیے اور عرب کے واسطے پھر ساری دنیا کے انسانوں، اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو پیغمبر کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرآن امت تک پہنچا دے اور اس کے ذریعے امت کو ڈرائے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور انسان کی زندگی کو راہ راست پر لانے کے لیے سب سے بڑا دخل کس چیز کو حاصل ہے؟ وہ آخرت کو حاصل ہے، کہ قیامت کا ایک دن ہے، حساب و کتاب کا ایک دن ہے، جہاں پر سب کو جمع کیا جائے گا، اللہ سب سے ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ وہ یوم الحساب ہے، وہ یوم الفصل ہے، محاسبہ کا دن۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ماننے والے، نہ ماننے والے، اتباع کرنے والے، اچھا اس لیے ان کو الگ کیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تاکہ آپ ڈرا دے جمع ہونے کے دن سے کہ اس کے واقعہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، وہ یقینی اور واقعی دن ہے۔ اور قیامت کا دن کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس وقت لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو جو اطاعت کرنے والے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تو ان کو جنت کی مبارک زندگی دی جائے۔
اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو سزا دی جائے، جن کے مزاج کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا، چاہے تو یہ تھا کہ وہ جس اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اس اللہ کی مان کے چلتے، اور جس پیغمبر کو اللہ جل شانہ نے دین دے کر بھیجا ہے وہ اس پیغمبر کی رسالت کو مان کے اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیتے، لیکن لوگوں نے انکار کیا۔ اس لیے اللہ فرماتے دو گروہ قیامت کے دن بنیں گے اور کوئی نہیں ہوگا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ وہ جنت کے اندر جائے گی، اور وہ جماعت جو جنت والے ہوں گے وہ اللہ کو ماننے والے، وحدہ لا شریک ماننے والے، پیغمبر کی رسالت پر اقرار کرنے والے، اور قرآن کو اللہ کا کلام ماننے والے، اور اس کے مطابق عمل کر کے آخرت کا اقرار کرنے والے، وہ فریق فی السعیر، اور دوسری وہ جماعت ہوگی جو منکر ہوگی، کافر ہوگی، وہ جہنم کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہوگی۔ لیکن اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر ایک قاعدہ بنایا ہے کہ اللہ کسی سے زبردستی جبری طور پر ایمان کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے پیغمبر بھیجا اور پیغمبر کو دلائل کے ساتھ قرآن دیا، اب امتی کو اللہ نے اختیار دیا، انسان کو اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو ایمان لائے، جو چاہے تو کفر پہ رہے، لیکن انجام دونوں کا اللہ نے بیان فرما دیا۔ انا اعتدنا للکافرین، یاد رکھے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہ لیتے ان سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتے، سب کو ماننے والے بنا دیتے، سب کو ایمان والے بنا دیتے، کوئی کافر نہ ہوتا، لیکن یہ اللہ کو مطلوب اور مقصود نہیں، اپنی حکمت کے مطابق اللہ نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہدیناہ النجدین، ہم نے انسانوں کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، ہم نے رہنمائی کی ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے۔ شیطان کے راستے پر چلو گے انجام کار جہنم میں گر پڑو گے، اور رحمان کے راستے پر چلو گے انجام کار جنت کی مبارک نعمت و زندگی حاصل کرو گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر واضح بیان فرمایا کہ جو چاہے تو شکر گزار بن کے زندگی گزارے، جو چاہے تو ناشکر بن کے زندگی گزارے، اما شاکرا و اما کفورا، انسان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ جبری طور پر اللہ کسی سے مطالبہ نہیں کرتے خواہ مخواہ تم اس طرح کرو، انسان کو عقل، سوچ اور فکر دیے اور دلائل کی روشنی میں سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ جس کو چاہ لیتے ہیں اپنی مہربانی میں داخل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی اس کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے جو خود دل کے اندر تڑپ رکھنے والا ہو، رجوع اور انابت رکھنے والا ہو۔ ایک بندہ محنت کرتا ہے تو استاد اس کو نوازتا رہتا ہے، ایک بچہ محنت کرتے والدین اس کو نوازتے رہتے ہیں، ایک بندہ غافل بن کے زندگی گزارتا ہے تو استاد کو کیا نمبر دے گا، باپ اس کے ساتھ کیا مہربانی کرے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہدی من ینیب، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو انابت رکھتا، رجوع رکھتا ہو۔ اللہ فرماتے والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور جو ظالم لوگ ہوتے جو زیادتی کرنے والے، سب سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ ظالموں کا اللہ فرماتے ہیں ما لهم من ولی، کوئی کارساز نہیں ہوگا، ولا نصیر، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو اپنے لیے کارساز بنا رکھا ہے؟ یہ فلاں میرے کام بنانے والا، فلاں میرے مسائل کو حل کرنے والا۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے ہاتھوں کے بنائے گئے بت، یہ بے جان چیزیں، پیسے کو سب کچھ سمجھنے والے، عہدوں کو سب کچھ سمجھنے والے، حکومتوں کو سب کچھ سمجھنے والے، یہ ساری بے جان چیزیں جن کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ طاقت نہیں ہے، وہ دوسروں کی کیا ضروریات پوری کر سکیں گے؟ کہ خود اللہ کے محتاج ہیں، اپنا سب کچھ بنانے میں اللہ کے محتاج۔ اس لیے اللہ فرماتے کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو اپنے لیے کارساز بنا رکھا ہے؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، یاد رکھو اللہ ہی کارساز ہے، کام بنانے والا اللہ، مسائل کو حل کرنے والا اللہ، پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا تو اللہ ہی ہے۔ اللہ هو الولی وہو یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا دوبارہ، ہم مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔
اللہ فرماتے جس ذات نے اس انسان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، اور پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے یا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے؟ ایک عمارت بندہ بنانا ہے تو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، یا اس کا ایک مرتبہ ڈیزائن بن جائے، نقشہ بن جائے، ایک مرتبہ وجود حاصل، پھر دوبارہ اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے لیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ ان مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ تو قدرت والی ذات ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو دنیا کے اندر ایک بنجر زمین ہوتی ہے، مردہ زمین ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ظاہر کے اعتبار سے حیات نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ پانی برسا دیتے ہیں اور آسمان سے پانی ہوتا ہے کہ اس کے اندر حیات پیدا ہو جاتی ہے، اور اس حیات کی برکت سے آپ دیکھتے ہیں غلہ ہوتا ہے، اس کے اندر فصل آ جائے، پھل آ جائے وہاں پر، اور اس زمین کے اندر اللہ جل شانہ وہ حیات پیدا فرما لیتے ہیں۔ وہی اللہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے والے ہیں۔ انسان سارے کا سارا یہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا جڑ ہے جہاں پر جانوروں کا دم نکلتا ہے، یہ والی جگہ جو ہے یہ کبھی بھی ریزہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ہڈی کے اوپر جب عرش کے نیچے سے اللہ پاک بارش کی طرح پانی برسا دیں گے، یہ پھیل جائے گی جس طرح کے بیل جو ہے دنیا کے اندر دیکھتے پھیل جائے، اور پھر یہ دوبارہ زندہ ہو جائے، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اللہ اس کو کڑا کرے گا، اور انسان خود بخود دیکھے گا۔ انسان سمجھ رہا تھا کہ میں دوبارہ کیسے زندہ کیا جاؤں گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے دفینے پھینک ڈالے گی، باہر نکال دے گی، یا انسان باہر پھینکے گی یہ زمین۔ انسان دیکھے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو چکا ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ آپ کے رب کے حکم کی وجہ سے ہوگا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس قرآن کی عربیًا، عربی زبان کے اندر، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرا دیں بستیوں کے مرکز میں بسنے والے لوگوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد سارے لوگوں کو، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ ڈرا دے جمع ہونے کے دن سے جس کے واقعہ ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ اس لیے پیغمبر نے براہ راست صحابہ کو ان باتوں سے ڈرایا، صحابہ نے آگے جا کے تابعین، اور پھر آگے تبع تابعین، پھر امت کے ذمے یہ کام لگایا کہ جس کو یہ قرآن پہنچ جائے اس کے ذمے یہ کام ہے کہ آگے اور لوگوں کو سمجھا دے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں ہوگی اور ایک جماعت جہنم کے اندر ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہوگی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہ لیتے تو ان سب کو ایک امت بنا لیتے، وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ جل شانہ داخل کر لیتے ہیں جس کو چاہ لیتے اپنی مہربانی میں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار اور دوست اور کارساز نہیں ہوگا۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے لیے کارساز بنا رکھے ہیں؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، پس اللہ ہی کارساز ہے، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ۔